ویلکم ٹو دی زی وائس۔ سرد جوت کون تھا؟ آئیے سامعین اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ میری سیاہ لباس پہنے آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور بالوں کی لٹ لے کر کنڈل بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہیں بن رہا تھا کہ اس کے بال بہت سلکی تھے۔ میجر جتن اندر آیا اور انگلی پر لپیٹ کر دبا دبا کر کنڈل بنانے لگے، مگر نہ بنا۔ ابھی ٹائم ہے، میں بیوٹیشین کو بلواتا ہوں، وہ مشین سے کرل کر دے گی، میجر نے کہا۔ رہنے دیں، میری برش کرنے لگی تو میجر نے ہاتھ سے برش لے لیا اور اسے برش کرنے لگے۔ روز میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا، ان کے منہ سے نکلا تو میری ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جا کے اسے خود لے آتا ہوں۔ میجر نے اسے تیزی سے الگ کیا، باہر نکلے، مگر میری نے دوڑ کر کلائی پکڑ لی اور ان کا سر سینے سے لگا لیا۔ میں آپ سے راضی ہوئی، میرا رب راضی ہوا، مجھ میں نزا کا رزق ہوا تو اسے کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن میں اب آپ کا اپمان نہیں ہونے دوں گی۔ آپ میرے لیے بہت معتبر ہیں، دھرتی پر آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں۔ چنتت مت ہو، خدا ضرور آج حل نکالے گا۔ میں چائے بناتی ہوں، دونوں مل کے پیتے ہیں۔ میری نے چائے بنائی، دونوں نے پی۔ میری نے ان کے شوز سے ہاتھ رگڑ کر ماتھے پر مل لیا اور ان کے ہمراہ جیپ میں بمبئی سپریم کورٹ آ گئی تو مترو کورٹ میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ لیڈی پولیس نے میری کو اور میجر کو گھیرے میں لے کر عدالت پہنچایا۔ فلم انڈسٹری کے سب معتبر موجود تھے، بڑی بڑی ملوں کے اونرز، اور میجر کو بہت تسلی ہوئی، جلیان کو بھی تسلی تھی۔ سرکاری وکیل دوبارہ بریفنگ دینے لگا۔ میری کو کٹہرے میں لایا گیا تھا کہ میجر جتن باہر آیا اور ہنومان گڑھ کال ملائی تو ہنسی کے ریلے میں کسی نے کال پک کی۔ نزا سے بات کرنی ہے، جتن بول رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد نزا لائن پر آیا تو آواز سے نڈھال تھا، لہجے میں خماری چھائی تھی۔ جی کیسے ہیں آپ؟ نزا تم کورٹ آ سکتے ہو؟ خیریت ہے میجر جی، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ نزا بھی پریشان ہو گیا۔ بابا بون آ کر لپٹ گیا، بند کریں نا فون، جب دیکھو اماں کا فون، سنہرے بالوں والی اماں تو مجھے پکا کے کھائے گی۔ بون نے نزا کے بال نوچ لیے۔ نزا چھوڑ نا فون کو۔ بھائیوں نے بھی بدن کو گدگدانا شروع کر دیا۔ میجر جتن ڈونٹ وری، میں آج شام کو پہنچتا ہوں، نزا نے کہہ کر کال ڈراپ کر دی۔ کال ہونے لگی کہ میجر جتن کورٹ میں آئے۔ میجر کورٹ میں آیا اور جج پر بگڑے کہ تھوڑا سماں چاہیے مجھے۔ میجر جتن نے جا کر چیدہ چیدہ لوگوں سے کہا کہ جب میری کی پکار ہوئی ولی کے لیے تو تم لوگ ضرور اٹھنا، اگر تم نہ اٹھے تو میں قبر میں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ ہٹے تو کافی لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ میری چپ چاپ بت بن کے کھڑی تھی۔ میجر نے وتن نارائن کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ فوراً بولے، ہمیں سیکیورٹی دی جائے۔ وتن نارائن کو گارڈز نے گھیر لیا۔ میجر آپ پلیز بیٹھ دیں، کارروائی بہت لیٹ ہو گئی ہے، جج نے میجر سے ریکویسٹ کی۔ باہر رہو، میجر نے نندا جی سے کہا۔ میں نہیں آتی ڈیڈ، وہ ڈر کر بولیں تو میجر گھسیٹتے باہر لے آئے اور گیلری میں پیٹنے لگے۔ تجھے ووٹاں ڈال ڈال کے اس دن کے لیے نہیں بنایا تھا، کچھ اپائے کیوں نہیں کرتی تم؟ وہ چیخیں مارتی تھیں۔ گارڈز آ کر کھڑے ہو گئے، مگر ہمت نہ لگ رہی تھی۔ جج نے کشن سے کہا کہ لے کر آئیں انہیں۔ کشن اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تو جج نے وتن نارائن سے کہا، وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے تو میری باہر آئی اور میجر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈیڈ ماتا جی کو چھوڑ دیں، ان کا احسان ہے مجھ پر، میرے پور دھوتی رہی ہیں۔ میری نے نندا جی کو اٹھا لیا۔ روز تم یہاں سے دور چلی جاؤ، کسی اور ملک میں، وہ بولیں، وہ کافی زخمی ہو گئی تھی۔ ماتا جی میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی ملک پناہ نہیں دے گا، بحر ہند پہ چلی جاؤ، وہ بولیں۔ آپ کورٹ میں اپیل کریں گی؟ میری نے پوچھا۔ ہاں روز میں اپیل کروں گی، تم چلی جاؤ گی نا؟ جی اگر کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تینوں اندر آئے، وہ گھائل تھیں، بیٹھ گئیں، انہیں پانی پلایا گیا۔ کارروائی شروع ہوئی تو جلد باز نندا کھڑی ہو گئیں اور اپیل کر دی کہ روز کو بحر ہند پر بھیج دیا جائے۔ روز میری ایک گورنمنٹ پرسن ہے، CIA کی ستون ہے اور آرمی کی ساری مراعات میری کی منتوں کا بدل ہیں۔ ہم نے دریاؤں پر پکے برج کبھی سوچے بھی نہیں تھے، یہ سب روز میری نے بنوائے۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ملک کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، انہیں بحر ہند پر جلاوطن کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اب آپ کوئی تجویز نہیں دیں گے اور نہ آپ کی تجویز سنی جائے گی، آپ خاموش رہیں۔ نندا جی کی تجویز بری طرح رد کر دی گئی اور پھر ہرکارے کو بلا کر پکار شروع کروا دی گئی۔ ہرکارہ ہر صف میں جا کر میری کے ولی کے لیے پکار کرنے لگا۔
میجر جتن بے چین و بے قرار کورٹ میں ٹہل رہے تھے۔ آپ مرتے تو میں شکر بانٹتا، میجر نے قریب سے گزرتے ہوئے وتن نارائن سے کہا تو انہوں نے گارڈز کو مزید ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ مکیش جی کچن کی اوٹ میں اور کچن بھی فائل کھڑی کیے اوٹ لیے سخت بے چین تھا۔ دیر تک پکار ہوتی رہی، سب سر جھکا لیتے ہیں، میرا تو من ہول کھا رہا ہے۔ پکار سے ڈر کر پرنس باہر نکل گئے تو ان کے پیچھے ان کے والد اور چچا نوجوت بھی نکل گئے۔ ہرکارہ تھک گیا تو باہم مشاورت ہونے لگی۔ جلیان اٹھ کر جیوری کے پاس آ گئے۔ گورنر ہنومان گڑھ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، انہوں نے تجویز دی تو پھر چند ہرکارے مل کر پکار کرنے لگے۔ وہ کچن کے ڈیسک کے پاس جمع تھے۔ ہے کوئی کھرا رتن جو روز کو ولیعت میں لے؟ ہے کوئی اپنے باپ کا کھرا سد جو روز کو مہر میں لے؟ وہ گھوم گھوم کر کچن کے پاس آتے اور 20 منٹ تک پکار کرتے رہے۔ کچن کا سر جھک کر اپنے سینے سے جا لگا مگر اس میں حرکت نہ ہوئی۔ مترو بڑی نفری اٹھ گئی تھی، چیدہ چیدہ لوگ رہ گئے تھے۔ ظہر کا وقفہ ہوا تو میری نے وہیں نیت باندھ لی۔ وہ 8 بجے کی بھوکی پیاسی کٹہرے میں بے یار و مددگار کھڑی تھی۔ جیوری بیک کمرے میں مشاورت کم اور لڑنے جھگڑنے میں زیادہ لگی تھی۔ میجر جتن نے کشن کو اور مکیش جی کو کورٹ کے اندر پھر پیٹا، رادھے شیام کو بھی مارا، پرنس کو بھی بہت مارا۔ آرمی کے سارے افسران بھاگ گئے تھے۔ 3 بج گئے، پھر عدالت بیٹھ گئی۔ کسی نے میری سے یہ تک نہ کہا کہ کچھ دیر آپ بیٹھ جائیں۔ میجر جتن نے پھر پرزور اپیل کی کہ روز میری کو دوبارہ ان کی ولیعت میں دیا جائے۔ میجر جلیان نے بھی اٹھ کر ان کی بہت حمایت کی مگر اپیل نامنظور کر دی گئی۔ سرکاری وکیل نے ان کے ڈاکومنٹس پیش کیے جن کی روح سے وہ ہر لحاظ سے فٹ تھے اور پورے وجود سے جم کر کھڑے تھے، مگر ان کی عمر 97 برس تھی اور قانون میں کوئی شک نہ تھی۔ بحث و تکرار میں اثر ہو گئی۔ اکثریت مسلمانوں کی تھی تو نماز کا وقفہ دیا گیا۔ میری نے وہیں کٹہرے میں اثر پڑھ لی۔ وہ 8 بجے کی کھڑی تھی، اثر بھی ڈلنے لگی تو مترو وہاں افراتفری مچ گئی اور جیوری آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ میں کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانتا، مجھے کل کا سماں دیا جائے۔ میجر جتن تو آپے سے باہر ہو گئے۔ کورٹ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ قانون کے تحت اب اپیل کی کوئی شک نہیں بچتی۔ آپ نے کل اپیل کی تھی کہ انڈیا میں اناؤنسمنٹ کروائی جائے تو کروا دی گئی، ہنومان گڑھ میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، میجر نے بے قراری سے کہا تو مترو انہیں ہنومان گڑھ کی اناؤنسمنٹ کی ریکارڈنگ سنا دی گئی۔ محترم میجر جتن جی، یہ الگ بات ہے کہ سورج بنسی قلعے کی دیواریں اونچی ہیں، لیکن اناؤنسمنٹ قریبی مسجد میں بھی کروائی گئی اور گورنر کے بند کمرے میں بھی اذان کی آواز جاتی ہے۔ اب مدہوش جوانیاں کان نہ دھریں تو اس میں کورٹ کا کیا قصور ہے؟ جیوری کے سربراہ نے میجر پر بڑی گہری چوٹ کی۔ کورٹ کے معزز وکلاء آئے اور انہیں سہارا دے کر بٹھایا گیا اور مترو چیف جسٹس نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ منظر بدلا، نزا اپنے بھائیوں کے درمیان لیٹا تھا۔ وہ 8 بجے ناشتہ کر کے لیٹے، مغرب سر پر تھی۔ بھائیوں کا اور بہن کا بیراگ ہی نہ اتر رہا تھا اور یہ سلسلہ ہفتہ ہو گیا تھا چل رہا تھا۔ نزا کے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ بری طرح نڈھال بھائیوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اس وقت نزا بھائیوں کی آغوش میں تھا۔ اس نے زور لگا کر خون تک بازو بڑھایا اور اس پر ہاتھ رکھ دیا کہ بہن نے ہاتھ کو چومنا شروع کر دیا۔ اماں کو فون کرنا چاہتے ہیں؟ بہن پتر پتہ کروں نا کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ باپو جی کورٹ گئے ہیں، اجول نے دلاسا دیا تو بھائیوں نے بھی بولنے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ مجھے ایئر فورس نہ بھیجتے۔ نزا کے رخساروں پر آنسو بہتے تھے۔ باپو جی سنتے ہیں کسی کی کمانڈر نے کٹے بالوں والی کبوتری کارن بھائی کو مار مار کے فنا کر ڈالا ہے، تم ریزائن کر دو۔ بھائی اسے اکساتے تھے، ہمیں کوئی بھوک ہے کہ غلامی کریں، یہ جاب تھوڑی ہے، یہ تو کمانڈر نارائن کی غلامی ہے۔ اپنے کاروبار چل رہے ہیں، تمہارا کمانا ضروری تو نہیں۔ نزا خود بھی بھائیوں سے بہت محبت کرتا تھا، سگے بھائی کافی تھے، باقی چچا زاد تھے، مگر نزا ان کے درمیان پروانوں کے بیچ شمع تھا۔ نہ آنکھ بھرتی، نہ دل بھرتا اور نہ پیاس بجھتی۔ چڑھی سانسوں میں کبھی کبھی بورن کپور کے رونے، ضد کرنے، بگڑنے اور کالج نہ پڑھنے کی دھمکیوں کی بھی آوازیں آتی۔ اس میں شک کوئی نہیں تھا کہ نزا نے اسے بہت بگاڑا ہوا تھا، نزا کے علاوہ وہ کسی اور کی سنتا ہی نہ تھا۔ مترو کورٹ کا منظر تھا۔ چیف جسٹس نے باہمی مشاورت سے قانون کے تحت کوئی شک لگا کے فیصلہ سنایا کہ گورنمنٹ پرسن روز میری کے لیے ولی کا پکار ناکام ہوئی ہے، کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں، تو گورنمنٹ پرسن کو یوں نہیں چھوڑا جا سکتا اور نہ جلا وطن کیا جا سکتا ہے۔
یہ گورنمنٹ پرسن ملک کا اثاثہ ہے تو عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ کل کلکتہ کی منڈیوں سے بیوپاری بلائے جائیں گے اور روز میری کو نیلام کر دیا جائے گا۔ ان کی عمر 18 سال 2 دن ہے تو نیلامی 1802 روپے سے شروع کروائی جائے گی۔ بیوپاریوں کو آج رات ہی سمن بھیج دیے جائیں گے۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ میجر جتن پتھر بن گئے تھے۔ روز میری نے نفرت اور حقارت سے سب سورماؤں کو تکا اور کورٹ سے باہر آ گئی۔ کہیں روز ہتیا نہ کر لے۔ چیف جسٹس بولے تو میجر جتن پھٹ کر بولے، بے غیرتوں، وہ حافظ قرآن ہے، وہ ہتیا نہیں کرے گی۔ میری جیپ میں بیٹھی اور متروں وہ جیپ اڑاتی ہنومان گڑھ پہنچ گئی۔ وہ مغرب جیپ میں ہی پڑ چکی تھی اور جامع مسجد سے نمازی نکل رہے تھے۔ وہ دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ اسے اتنا یقین تھا کہ نزا ابھی تک مسجد کے اندر ہے۔ نزا سر پر رومال باندھے باہر نکلا تو میری کو سامنے دیکھ کر لرز گیا۔ میری نے نقاب اتار دیا، گلاسز اتار دیے، دستانے اتار دیے۔ ساتھ سے گزرتے نمازی بوکھلا کر نظریں جھکا کر گزر گئے۔ میری قریب گئی اور بولی، ماں سونیا سجنا مینوں گل نال لا لے، میں اجڑی نوں کوئی نہ ویکھے۔ مترو نزا چیخیں مارتا اسے لپٹ گیا۔ میری بھی دیوانہ وار چمٹ کر اس کا حصہ بن گئی۔ وہ بے قراری سے اس پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ میری سلامت ہو نا، وہ ہول کر بولا۔ کنوار کی مہک سونگھ لے، نہیں تسلی تو چکھ لے، میری بولی۔ وہ دیکھتا پھر لپٹا لیتا، مگر مترو اس نے میری کو چوما نہیں۔ وہ تیزی سے مسجد میں لے گیا، بٹھایا، پانی پلایا۔ کیا ہوا، تمہیں مارا ہے کسی نے، مجھے بتاؤ۔ میری نے منو ان بتا دیا۔ نزا نے پیر پر سر رکھ کر معافی مانگی۔ مجھے کیا پتہ تھا اس برے وقت کا، جوان بیٹا ہے سنبھل نہیں رہا تھا، جوان بھائی ہیں چھوڑتے نہیں تھے، تم نے جو سہ لیا مجھے ساری زندگی دکھ رہے گا، میرا وعدہ ہے میں اب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے سیرین کو فون کر کے اس کا طیارہ لانے کو کہا اور کہا میرے روم میں میری کا نقاب، دستانے اور گلاسز بھی ہیں اور جوڑا بھی پڑا ہے، وہ بھی لیتے آنا۔ اس نے ہمسائے سے کھانا لانے کو کہا اور خود میری کو کھلانے لگا۔ تم فکر نہ کرو روز، یہ کتے تمہارے قابل نہیں تھے، میں تمہیں ولیت میں لیتا ہوں۔ ولی میرا لقب ہے، میرا رینک ہے۔ میں بون کا لیگلی ولی بنایا گیا تھا جب میری عمر 7 سال تھی اور بون 3 سال کا تھا۔ میری نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ نزا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ روز میری، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ محبت دو شریروں کا ملاپ نہیں ہے، مانا کہ میری رگوں میں زنا کا خون دوڑ رہا ہے، پر میری ول پاور سب پر حاوی ہے۔ نادر خان نے تم میں دخول نہ کر کے دھرتی پر نر ناری کے ایک ایسے پوتر ناطے کی بنیاد رکھی جس ناطے کا وجود بھی نہیں تھا۔ اس ناطے کو پھر صرف کمانڈر پالن اور روپ متی نے پرمان چڑھایا، پر وہ دونوں نسل در نسل حلالی تھے۔ زنا کا ناطہ 4 پیڑھیوں میں جاتا ہے، میں تیسری پیڑھی ہوں۔ تم دیکھنا، میں مندر میں رکھی مورتی کی طرح تجھے پوجوں گا، 5 فرض کی گئی نمازوں کی طرح تجھے عبادت سمجھوں گا، تجھ پر اٹھنے والے ہاتھ توڑ دوں گا۔ بس تم دل بڑا رکھنا اور بڑے دل میں جگہ رکھنا یا نہ رکھنا، میری مجھ پر اعتماد کرنا نہ کرنا تمہیں اختیار ہے۔ ہاں، بس دل کو تسلی رکھنا کہ میں تمہاری ڈھال بن کر جیوں گا۔ میری نے ہاتھ ملایا، وچن دیتے ہو؟ نزا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وچن دیا۔ سورج باپو نے کمانڈر پالن کے سینے سے سینہ ملا کر نسل سانجی کا وچن دیا تھا، تو دیکھ لو میرے باپو جی نے اپنا لخت جگر کمانڈر نارائن کی جھولی میں ڈال دیا۔ جب تک میری سانس ہے میں تمہاری رکشا کروں گا۔ مترو، وہاں واش روم تو نہیں تھے؟ نزا نے بالٹی پانی کی بھری، اس پر پاک کلام پڑھ کر پھونکی اور وہاں سے ایک کارپیٹ اٹھا کر پکڑ کر اوٹ بنائی۔ تم غسل کر لو، صبح سے تم پر غلیظ نظریں پڑتی رہی ہیں۔ میری نے غسل کر لیا تو نزا نے اسے ایک ایک کر کے لباس پکڑا دیا۔ وہ پہن کر آئی۔ یہ لباس کب لیا تھا یاد نہیں، بٹ لیا تھا تو تمہیں دینا یاد نہیں رہا۔ اس کے شوز اور ساکس بھی تھی، میری نے پہن لی تو نزا نے اس کا لباس، جوتے باہر جا کر جلا دیے اور اسے لے کر 2 بجے تک رات کو نیو یارک مین آفس میں پہنچ گیا۔ ان کی ماہانہ حاضریاں جنیوا میں لگتی تھیں۔ نیو یارک میں ہیڈ آفس تھا۔ ایمرجنسی کال کی گئی تو افسران پہنچ گئے۔ نزا نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے روز میری کا اسے ولی بنا دیا اور ڈاکومنٹس بنا دیے کہ کرۂ ارض پر وہ اس کا واحد وارث ہے اور اس کے مرنے کے ساتھ روز کو بھی ستی کر دیا جائے گا۔
صبح کے 8 بجے سب عدالت پہنچ رہے تھے۔ میجر جتن بھی پہنچ گئے۔ روز ابھی تک نہیں پہنچی۔ میجر سے پوچھا گیا، کورٹ لگا دی جائے اور روز میری کا انتظار کیا جائے، سورج ڈھلنے تک وہ ضرور آئے گی۔ میجر نے کہا۔ ہرکارے پکار دینے لگے کہ روز میری کا انتظار سورج ڈھلنے تک ہوگا۔ مترو دن کے 10 بج رہے تھے کہ ورلڈ ٹاور سے اطلاع آئی، نزا کشن کا ہیلی کاپٹر 2 بڑے طیاروں کے ہمراہ بحر ہند کراس کر رہا ہے۔ تو میجر جتن کا دل بلیوں اچھلنے لگا کہ مین ٹاور سے میری کی موجودگی کی بھی اطلاع ملی تھی۔ ساتھ 2 طیارے اقوام متحدہ تھے۔ اقوام متحدہ کا لوگو دنیا کے گرد زیتون کے پتے طیاروں پر نمایاں تھا۔ نزا نے لینڈنگ کر دی، نیچے اترا اور میری کا ہاتھ پکڑا اور کمر سے سہارا دے کر نیچے اتارا۔ اس کے ہمراہ یونائیٹڈ نیشن کے وسیع ممبران کی تعداد تھی۔ نزا ان کے گھیرے میں میری کو کورٹ کے اندر لے آیا۔ دونوں نے میجر کے پیروں کو ہاتھ لگا کر ماتھے سے لگائے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کشن بھی ہکا بکا دیکھ رہا تھا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ نزا میری کو لے کر اقوام متحدہ چلا گیا تھا۔ وہ رات بھر کالی کاٹ پھرتا رہا اور سگریٹ پھونکتا رہا تھا۔ یونائیٹڈ نیشن کے افسران نے کورٹ میں ڈاکومنٹس جمع کروا دیے اور اعلان کر دیا کہ روز کا واحد وارث نزا کشن کو بنا دیا گیا ہے اور نزا کشن کی موت پر روز کو بھی ساتھ ستی کر دیا جائے گا۔ عدالت منہ دیکھتی رہ گئی۔ نزا میری کو لے کر ہنومان گڑھ چلا گیا۔ کورٹ سے بڑے بڑے سورما سر جھکا کر اٹھ گئے تو وتن نرائن نے کشن کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، چلو اچھا ہوا، اب دونوں کے نکاح پر ہمیں ضرور بلانا۔ ان کے لہجے میں واضح ہار تھی۔ وہ گھر آئے تو گھر کی کوئی چیز سلامت نہ تھی۔ جوالا توڑ پھوڑ کر کے یارڈ میں کھڑی بال نوچ نوچ کر بین کر رہی تھی۔